سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. حاضرین محترم، خطبے کے اندر ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ حدیث اگرچہ چھوٹی ہے، مختصر ہے، صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے تعلیمات کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے، تعلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس طریقے سے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو آئینہ ہماری شکل و صورت کی کیفیت بتا دیتا ہے کہ ہماری شکل اچھی ہے، ہماری شکل بری ہے، ہماری شکل صاف ہے یا ہماری صورت کے اوپر کوئی داغ لگا ہوا ہے۔ آئینہ سب کچھ بتا دیتا ہے، لیکن آئینہ وہ بتاتا ہے جو ہماری شکل و صورت پہ نظر آ رہا ہو، دکھ رہا ہو۔ اب ہمارے اندر اچھائی ہے یا خرابی ہے، آئینہ وہ نہیں بتا سکتا۔ اب ہمارے اندر کیا برائی ہے، ایک ایمان والا ہی بتا سکتا ہے۔ ہمارے اندر کچھ عیب ہے، سامنے والے نے ہمیں وہ عیب بتا دیا کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، آپ اس کو صحیح کر لیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایک ایمان والے نے جو عیب ہمیں بتایا ہے، ہم اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ایمان والا ہماری غلطی بتائے، ہمارے عیب بتائے، تو اب ہمیں اس عیب کو دور کرنا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو ہمیں غلطی بتاتا ہے، ہم اس غلطی بتانے والے کے اوپر لعنت اور ملامت شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہماری غلطی کیوں بتائی؟ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو بالکل پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، تو آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہمیں ہماری غلطی بتائی؟ تو میرے دوستو، اس حدیث شریف کے اندر ایمان والے کو ایک آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ مثال کے طور پر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، اب ہماری شکل و صورت کے اوپر کوئی داغ لگا ہوا ہے۔ اب جو داغ لگا ہوا ہے وہ آئینے نے بتا دیا کہ آپ کے چہرے پر یہ دھبا ہے، یہ داغ ہے۔ اب کیا ہم آئینے کو کوستے ہیں؟ ہم آئینے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تو نے ہماری غلطی کیوں بتائی؟
تو نے ہمیں ہمارا داغ کیوں بتایا؟ تو جب ہم آئینے کو کچھ نہیں کہتے کہ جو ظاہر ہے وہ بتائے گا، تو اسی طریقے سے سامنے والے نے ہمیں جو غلطی بتائی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہماری غلطی ہے، ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ علماء سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کسی عالم نے کسی کی کوئی غلطی بتا دی یا کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی علماء کا تو کام ہی یہی ہے کہ فلاں کو غلط بتا دیا، فلاں کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ میرے دوستو، ایک حقیقت کو سمجھو کہ علماء غلطی بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ علماء غلطی بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ اب ہم نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا کہ ہماری شکل و صورت کے اوپر ایک داغ لگا ہوا ہے۔ اب وہ داغ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اب اس میں آئینے کا کیا قصور ہے؟ آئینے نے آپ کا داغ بتایا ہے، بنایا نہیں ہے۔ آئینے نے، شیشے نے اپنے پاس سے تھوڑی بنایا کہ آپ کے شکل و صورت کے اوپر جو داغ ہے جو ہے وہ بتایا، اس نے اپنے پاس سے بنایا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی غلطی کوئی بتا دے تو اس کو مان لیں اور اس کو اپنا محسن سمجھیں کہ بھائی تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ہماری غلطی بتا دی۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے میرے عیب، میری برائی تحفے میں دے۔ ایک عربی کا شعر ہے کہ میرے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑا محسن وہ ہے، سب سے بڑا احسان اس شخص کا ہے جو مجھے میری غلطی اور میرے عیب تحفے میں پیش کرے کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ اس کو دور کر لیں۔ لیکن ہم الٹا اس کے اوپر ملامت، لعن طعن شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کی دوائی لینے گئے۔ دہلی کے اندر ایک نابینا حکیم تھے، بڑے مشہور حکیم تھے۔ تو جب حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کی دوائی لینے پہنچے تو ان حکیم صاحب نے کہا کہ آپ پہلے اپنی دوائی لے لیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو اپنے والد صاحب کی دوائی لینے آیا ہوں اور آپ مجھے میری دوائی دے رہے ہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو اپنی دوائی لینی پڑے گی۔ حکیم صاحب نے پہلے مفتی صاحب کی دوائی دی، بعد میں والد صاحب کی دوائی دی۔ اب جب وہ دیوبند پہنچے تو کہنے لگے اپنے والد صاحب سے کہ میں آپ کی دوائی لینے گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے پہلے میری دوائی دی، بعد میں آپ کی دوائی دی۔ تو والد صاحب کہنے لگے کہ حکیم صاحب نے جیسا کہا ہے ویسے ہی کرو، جو دوائی دی ہے وہی کھاؤ اور جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ کھاؤ۔ اب مفتی صاحب نے ایک ہفتہ دوائی کھائی اور واپس ملنے گئے تو مفتی صاحب حکیم صاحب سے کہنے لگے کہ آپ نے دوائی دی اور میں نے کھا لی، لیکن ابھی تک مجھے اپنی بیماری کا پتہ نہیں لگا کہ بیماری ہے کیا۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا
کہ جب آپ پہلی بار میرے پاس آئے تھے تو آپ کی آواز جب میں نے سنی تو آپ کی آواز سے مجھے ایسا لگا کہ آپ کے پھیپھڑوں کے اندر کچھ خرابی ہے، اور اگر میں آپ کو دوائی نہ دیتا تو ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ ٹی بی کی بیماری اختیار کر لیتا، اور آپ نے وہ دوائی کھا لی، کھا کر میرے پاس آئے، اب وہ آپ کی بیماری صحیح ہو گئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوئی بیماری ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے، ہمیں معلوم نہیں، اب جب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے ہمیں ہماری بیماری بتا دی کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، تو کیا آپ اس ڈاکٹر صاحب کے اوپر غصہ کریں گے کہ بھئی آپ نے ہمیں ہماری بیماری کیوں بتائی؟ ہم تو بالکل صحت مند ہیں، تندرست ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ڈاکٹر کے اوپر غصہ نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقت ہے اور ہمارے اندر جو بیماری ہے اس نے وہ بتائی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر کوئی عیب ہے، ہمارے اندر کوئی برائی ہے اور سامنے والے نے ہمیں بتا دیا تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہماری غلطی ہے، ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن غلطی بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے، غلطی بتانے کا ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ یہ بیماری یا پھر یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس برائی اور بیماری سے زیادہ اور کوئی برائی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کیا ہے کہ ہم نے کسی ایمان والے کے اندر کوئی غلطی دیکھی، اب وہ غلطی ہم اس کو نہیں بتائیں گے بلکہ دوسروں کو بتائیں گے، محفلوں میں چرچے کریں گے، مجلسوں میں بتائیں گے کہ بھئی ایک شخص ہے وہ اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، یا فلاں کام، جتنے بھی غلط کام ہیں وہ کرتا ہے، محفلوں میں اس کے چرچے، مجلسوں میں اس کے چرچے، ہر جگہ اس کی برائی ہو رہی ہے، لیکن جس کے اندر وہ برائی موجود ہے اس کو نہیں بتاتے۔ یہ ہمارے اندر بڑی بیماری ہے۔ حالانکہ ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے میں ہماری شکل و صورت کے اوپر جو داغ ہے وہ آئینہ ہمیں ہی بتاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتاتا۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو تنہائی میں الگ میں لے جا کر اس کو بتا دیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ غلطی ہے۔ اب وہ غلطی کسی کام میں بھی ہو سکتی ہے، معاملات کے اندر ہو سکتی ہے، نماز کے اندر ہو سکتی ہے، لین دین کے اندر ہو سکتی ہے، کسی بھی معاملات میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کو تنہائی میں لے جا کر بتا دیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ہم اس کے اوپر لعن طعن نہ کریں، آئینہ جو ہے لعن طعن نہیں کرتا، اور جب ہم اس کو غلطی بتائیں تو غلطی بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ آپ کو پہلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار، ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے پر کھڑے تھے تو دریائے فرات کے کنارے پر ایک بزرگ وضو کر رہے تھے۔ اب ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ جو بزرگ وضو کر رہے ہیں ان کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے،
اب ان کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں ان بزرگوں کی غلطی بتانی چاہیے۔ اب سوچنے لگیں کہ غلطی بتائیں تو کیسے بتائیں، عمر میں وہ ہم سے بڑے ہیں، اور اگر ڈائریکٹ جا کر کہہ دیں تو ان کو شرمندگی ہوگی، اب بتائیں تو کیسے بتائیں۔ اب چنانچہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سوچنے لگے۔ اب سوچتے سوچتے دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ان بزرگوں کے پاس جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے اور تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ جب باتیں کرتے کرتے دونوں کے درمیان بے تکلفی سی ہو گئی، یعنی ایک دوسرے کو جاننے لگے، پہچاننے لگے۔ اب دونوں بھائیوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، ہماری وضو کے اندر جو غلطی ہو وہ ہمیں بتا دینا۔ اب چنانچہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے وضو شروع کی اور وضو کو مکمل کیا۔ اب جو بزرگ تھے وہ سمجھ گئے کہ بھائی غلطی آپ کی نہیں ہے، وضو کے اندر غلطی میری ہے، لیکن آپ کا جو غلطی بتانے کا طریقہ ہے مجھے وہ بہت پسند آیا۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اگر آپ کسی کو دعوت دیں، کسی کو بات بتائیں، کسی کو کوئی راستہ دکھائیں تو حکمت کے ساتھ دکھائیں، انداز ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم لوگ ہوتے تو ڈائریکٹ کسی کو بول دیتے کہ بھائی ادھر آ، آپ نے وضو کیا، آپ نے وضو صحیح نہیں کیا۔ اب اس سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کا طریقہ دیکھیے، کس انداز سے انہوں نے غلطی بتائی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حدیث کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم نے کسی ایمان والے کی کوئی غلطی بتا دی، اب وہ غلطی مانتا نہیں ہے اور ہم غلطی بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو بہت سمجھا دیا، ہم نے اس کی بہت بار غلطی بتا دی، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئینے سے تشبیہ ایمان والے کو اسی لیے دی ہے کہ اگر کسی کی شکل کے اوپر کوئی داغ لگا ہوا ہے اور وہ داغ صاف نہیں کرتا اور ہر بار آئینے کے سامنے جاتا ہے، تو جتنی بار بھی وہ آئینے کے سامنے جائے گا، ہر بار آئینہ اس کے داغ کو بتائے گا کہ آپ کے چہرے کے اوپر یہ داغ لگا ہوا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہوگا آئینہ، آپ چاہے 1000 بار جاؤ آئینے کے سامنے، ہر بار وہ آپ کے دھبے کو، آپ کے داغ کو بتائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے، انبیاء کا طرز یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے کتنا پریشان کیا، کتنا ستایا، کتنے ظلم ان کے اوپر ڈھائے کہ جس کی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اور جب ہم غلطی بتاتے ہیں، اب غلطی بتاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایک خدائی فوجدار سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ
آپ کو ہم نے غلطی بتائی ہے، اس غلطی کو صحیح کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے، ان کی اصلاح کرتے، وہ مانتے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی غمگین ہو جاتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے، ماننا اور نہ ماننا اس کا کام ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام تو غلطی کے اوپر بتاتے رہنا ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ والوں کو ہمیشہ یہ بتایا کرتے تھے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہا کریں، مسلسل پوری زندگی کرتے رہیں، اچھائی کی دعوت دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں۔ کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا، ہم بار بار اس کو بتاتے رہیں، لیکن مایوس کبھی نہ ہو۔ آئینے سے تشبیہ اسی لیے دی ہے، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی کہ آئینہ برا نہیں مانتا، آئینہ ملامت نہیں کرتا، لعن طعن نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو ہم اس کو ذلیل نہ کریں، ہم اس کو رسوا نہ کریں، ہم اس کے اوپر لعن طعن نہ کریں، اس لیے کہ وہ ترس کھانے کے قابل ہے۔ کوئی شخص کوئی برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کے اوپر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ اس کے اوپر۔ ڈاکٹر، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کبھی کسی بیمار سے نفرت کرتا ہے؟ چاہے کیسی ہی بیماری لے جاؤ آپ اس کے پاس، ہمارے جسم کے اعضاء گل جائیں، سڑ جائیں، لیکن ڈاکٹر کبھی منع نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں۔ تشبیہ ایمان والے کو آئینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والا ہمیں ہماری کوئی غلطی بتائے تو ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے اور اس کے اوپر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا